السلام علیکم، میں ہوں ابرار اسلم۔ میرا ایک دوست ہے جس کا تعلق ایک مالدار خاندان سے ہے اور سیاسی طور پر بھی وہ اثر رسوخ رکھتے ہیں، سیاسی طور پر بھی ایک مضبوط خاندان ہے ان کا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن وہ جا رہا تھا اپنی گاڑی میں اور پولیس نے ایک معمول کا ناکہ لگا رکھا تھا، جس ناکے پر اسے روک لیا گیا۔ اسے اپنی حیثیت پر ناز تھا، تو تکار ہوئی اور بات تھانے تک پہنچ گئی۔ یہ بات اس کے لیے بڑی ایمبیرسنگ تھی۔ جب دوستوں کو پتہ چلا کہ اسے پولیس تھانے لے گئی ہے تو اسے بڑی ایمبیرسمنٹ ہوئی۔ دوستوں نے اس کا مذاق بھی اڑایا کہ تمہاری اچھی سیاست ہے اور تمہارا اچھا اثر رسوخ ہے کہ تم ایک معمول کے ناکے سے اپنے آپ کو نہیں چھڑوا سکے اور تمہیں تھانے لے جایا گیا۔ تو اس نے ایک بڑی دلچسپ بات کہی جو پاکستانی منظرنامے کو بڑی خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ اس نے کہا، یاد رکھنا کہ پاکستان میں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی دو آنکھیں ہوتی ہیں، لیکن ایک وقت میں ان کی صرف ایک آنکھ کھلی ہوتی ہے جبکہ دوسری آنکھ ان کی بند ہوتی ہے۔ جب تک آپ ان کی بند آنکھ کے نیچے ہیں، آپ کا جو دل چاہتا ہے کریں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ آپ کو لگے گا کہ اس ملک میں آپ کی بادشاہت ہے، آپ کو لگے گا کہ اس ملک کا قانون صرف آپ کے لیے بنایا گیا ہے، قانون آپ کے گھر کی لونڈی ہے اور یہ صرف آپ کے مخالفین کے خلاف استعمال ہوگا۔ لیکن جس دن آپ ان کی کھلی آنکھ کے نیچے آ گئے یا پھر آپ کی طرف والی آنکھ کھول دی گئی، اس دن کوئی آپ کو ان سے بچا نہیں سکے گا۔ اس دن آپ کو اس ملک میں ان سے چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ آپ کی رائے کا پہاڑ بنا دیا جائے گا، آپ کی بات کا بتنگڑ بن جائے گا، پھر کوئی آپ کو ان کی گرفت اور سرزنش سے بچا نہیں سکے گا۔ پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ 2011 سے 2021 تک پاکستان تحریک انصاف ان اداروں کی بند آنکھ کے نیچے تھی، یا پھر اس پاکستان تحریک انصاف والی آنکھ بند کر دی گئی تھی۔ اس دوران پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ پر حملہ کرتی ہے، سپریم کورٹ کے اوپر ان کی شلواریں لٹکنے لگیں، ان کی بوتلوں سے شہد برآمد ہونے لگا، ان کا بنی گالا ریگولرائز ہو گیا، یہ صادق و امین کہلانے لگے، آرٹیکلز بیٹھ گیا اور اسمبلی میں موجزاتی طور پر ان کے نمبرز پورے ہونے لگے۔ جبکہ اس دوران مسلم لیگ نون ان اداروں کی کھلی آنکھ کے نیچے تھی، ان کے اوپر کرپشن کے کیسز بننے لگے، ان کے الفاظ پر ان کی پکڑ ہونے لگی، 5 سال کی نااہلیاں ہونے لگی، تنخواہ نہ لینے پر تاحیات نااہلی ہوگی، ان کے پاسپورٹ ضبط ہو گئے، اس ملک کے اوپر ان کی زمین تنگ ہو گئی، کرپشن کے کیسز بن گئے، ان سے کلوں کے حساب سے ہیروئن برآمد ہونا شروع ہو گئی۔ لیکن پھر 2021 کے بعد ایک دفعہ پھر سے ہوا بدلی اور پاکستان تحریک انصاف پھر ان اداروں کی کھلی آنکھ کے نیچے آ گئی، یا پھر پاکستان تحریک انصاف والی آنکھ کھول دی گئی۔ پھر ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات بننے لگے، ان کی فارن فنڈنگ کے کیس کھولنے لگے، ان کے توشہ خانہ سامنے آنا شروع ہو گئے، ان کے الفاظ پر ان کی بھی پکڑ شروع ہو گئی، ان کے سیاست کے ساتھ جو پارٹیاں جڑی تھیں وہ ان سے الگ ہو گئیں۔ جبکہ اس دوران مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی وغیرہ والی آنکھ بند کر دی گئی، یا پھر وہ بند آنکھ کے نیچے آ گئی۔ پھر ان کے لیے اس ملک میں آسانیاں پیدا ہو گئی، ان کے کرپشن کے کیسز معاف ہونے لگے، سیاست کا مرکز و محور وہ بن گئے، وہ ملک میں ان کے لیے آنا جانا آسان ہو گیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ تخت پر براجمان بھی ہو گئے۔ اس ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ان اداروں کی دونوں آنکھیں بیک وقت کھلی نہیں رہتی تب تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ یہی اس ملک کا مسئلہ ہے۔ جس دن ان اداروں نے اپنی دونوں آنکھیں کھول لی اور سب کو ایک نظر سے دیکھنا شروع کر دیا، قانون سب کے لیے ایک وقت میں برابر ہونا شروع ہو گیا، اس دن یہ ملک ترقی کے راستے پر اپنا سفر شروع کر دے گا۔ اس وقت بھی اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کو دیکھیں تو ان کا بیانیہ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ ان کی طرف والی آنکھ بند کر دی جائے، وگرنہ وہ مارچ شروع کر دیں گے۔ ان کا مطالبہ بھی انہی اداروں سے ہے۔ اسی طرح مسلم لیگ نون اور ان کے ساتھ جو پارٹیاں وابستہ ہیں ان کا تقاضا بھی یہی ہے، ان کی بات بھی یہی ہے کہ ہماری طرف والی آنکھ بند رہنے دی جائے، اب ہمیں یہاں پر بٹھایا ہے تو ہمیں موقع فراہم کیا جائے۔ یہ لوگ خود بھی نہیں چاہتے کہ ان اداروں کی دونوں آنکھیں کھلی رہیں اور یہ سب کو ایک نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیں، لیکن جس دن اس ملک کے اداروں نے سب لوگوں کو ایک نظر سے دیکھنا شروع کر دیا، ان کی دونوں آنکھیں کھلی رہنا شروع ہو گئے بیک وقت، اس دن یہ ملک ترقی کے راستے پر اپنا سفر شروع کر دے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ابرار اسلم کو اجازت دیجیے گا۔ میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آئندہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔